شکریہ شاہد، آج بھی کافی جو گرما گرم خبریں ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں جو آج ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو دو تین چیزیں جس کا اوورال ہم بتا دیں۔ ایک تو کافی سارے نتائج آج آئے ہیں، اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں کئی الیکشن جو ہیں وہ چیلنج ہو گئے ہیں، ان پر عدالتوں کی جانب سے بھی احکامات جو ہیں وہ اب سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ملک بھر میں اس وقت جو احتجاج ہے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، پنجاب میں، KPK میں، کوئٹہ میں، گوادر میں، کراچی میں۔ تو اوورال جو سچویشن ہے وہ اب ہیٹ اپ جو ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے جو آج نتائج آئے ہیں، کچھ اہم نتائج، تقریباً یہ 50 گھنٹوں کے بعد جو نتائج ہیں وہ سامنے آئے ہیں، تو کافی اس پہ جو لے دے ہو رہی تھی، مینوپولیشن چل رہی تھی، لیکن آخرکار یہ جو حلقہ تھا گجرات کا، عابد رضا کوٹلہ، یہاں سے 2013 میں، 2018 میں چودھری برادران سے یہ جیتتے رہے، لیکن آج یہ جو ہے ہار گئے ہیں، اور یہاں سے آزاد امیدوار جو کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، چودھری الیاس، وہ یہاں سے جیت گئے ہیں۔ تو کافی لیدے ہوئی یہاں پر موسیٰ الہی جو تھے وہ بھی الیکشن لڑ رہے تھے، وہ تیسرے نمبر پر رہے ہیں۔ جو ہماری اطلاعات ہیں کہ یہ سیٹ جو تھی، یہ کافلی کو جتوانے کی جو تیاری تھی وہ جاری تھی، جس پر عابد رضا کوٹلہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بھرپور احتجاج کیا، اور پھر جو سارے معاملات تھے وہ طے پائے، اور جو گنتی تھی فارم 45 کے حوالے سے پھر جو رزلٹ تھا وہ جو ہے جاری کر دیا گیا۔ اس کے بعد لاہور سے دو اہم نتیجے سامنے آئے جو کہ ہمیں اوورال سچویشن کا بتاتے ہیں۔ یہ نتیجے ہیں نون لیگ کے اپنے گھر کے، یعنی کہ جہاں پر نواز شریف صاحب خود رہتے ہیں جاتی عمرہ، اور یہاں پر شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز رہتے ہیں ماڈل ٹاؤن۔ یہ ان دو حلقوں کے نتائج ہیں صوبائی اسمبلیوں کے، اور دونوں حلقے نون لیگ ہار گئی ہے۔ یعنی کہ جہاں پر نواز شریف صاحب کا گھر ہے، جہاں پر شہباز شریف کا گھر ہے، حمزہ شہباز کا گھر ہے، مریم نواز کا گھر ہے، ان دونوں جگہوں سے نون لیگ ہار گئی ہے۔ مقبولیت کا یہ عالم ہے، اور خاص طور پر ماڈل ٹاؤن کا جو حلقہ ہے وہ نون لیگ تقریباً 20,000 کی لیڈ سے آ رہی ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کے رشتہ دار ہیں، سہیل ضیاء بٹ کے بیٹے تھے، عمر سہیل ضیاء بٹ یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے، اور خصوصی طور پر ان کو اقبال ٹاؤن سے لا کر ماڈل ٹاؤن میں لڑوایا گیا کہ نواز شریف صاحب کے یہ رشتہ دار ہیں، اور وہ 20,000 کی لیڈ سے شہباز شریف کے ہوم ٹاؤن، حمزہ شہباز کے ہوم ٹاؤن سے وہ ہار گئے۔ ماڈل ٹاؤن میں یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد رائے ونڈ، جہاں سے نون لیگ کبھی نہیں آ رہی تھی، جاتی عمرہ نون لیگ کا گڑھ، سب کچھ وہاں پر ہے، نواز شریف صاحب کا گھر ہے، نواز شریف صاحب وہاں پہ رہتے ہیں، نواز شریف صاحب کے والدین کی جو خبریں جو ہیں وہ وہاں پر ہیں، ان کی اہلیہ کی قبر وہاں پر موجود ہے۔ تو جس طرح لاڑکانہ کی حیثیت پیپلز پارٹی کے لیے، اسی طرح جاتی عمرہ جو ہے وہ نون لیگ کے لیے ہے، لیکن نون لیگ جاتی عمرہ سے بھی ہار گئی ہے۔ یہاں سے احمد بھٹی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، یہ جیتے ہیں۔ اور احمد بھٹی صاحب کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ان کا گھر جو ہے وہ 6 سے 7 دفعہ توڑا گیا پولیس کی جانب سے۔ ان کے جو بھائی تھے احمد بھٹی کے بڑے بھائی، ان کو کمپین کے دوران گرفتار کیا گیا۔ رشید بھٹی صاحب کے یہ بیٹے ہیں، یہ پہلے ایک دور میں پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، لیکن اب گزشتہ 15 سال سے یا 10 سال سے یہ جو ہے وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں۔ تو نون لیگ کے لیے لاہور میں اور اپنے جو رہنما ہیں، جو اپنے لیڈر ہیں، ان کے گھروں سے ہارنا جو ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا پریشان کن ہوگا۔ اور یہ ہمیں اس ویو کا بھی بتا رہا ہے کہ جو اس وقت ملک میں چل رہی ہے، کہ نون لیگ اپنے گھروں سے ہار گئی۔ اور یہاں پر اب عمران خان کے میں حوالے سے بتاتا چلوں کہ عمران خان کا جو اپنا آبائی حلقہ ہے وہ NA89 میاں والی ہے، اور وہاں سے تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ 1,76,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں۔ 1,76,000 ووٹ نہیں لیے، 1,76,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں۔ تو اوورال جو وائبز ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ووٹر جو ہے اس کا موڈ کیا تھا، اور اس نے کس کو ووٹ دیا ہے۔ نتائج میں مینیپولیشن ہوئی ہے، لیکن یہ چیزیں بتا رہی ہیں اوورال کہ ووٹر نے کس کو ووٹ دیا ہے، لوگ کس کے لیے نکلے ہیں۔ تو جو ہماری اطلاعات ہیں، ابھی تک جو تحریک انصاف نے 70 جو نتائج چیلنج کیے ہیں عدالتوں میں، جن میں سے 50 کے قریب قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، اور ابھی مزید درخواستیں جو ہیں وہ آنی ہیں، اور تمام فیصلے جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، کراچی میں، اور جو دیگر بینچ بھی ہیں، جس طرح پرنسپل سیٹ کے علاوہ جو بینچز ہیں، راول پنڈی کا بینچ ہے، ملتان بینچ ہے، بہاولپور بینچ ہے، وہاں پر بھی ان کے حلقوں کو جو ہے وہ چیلنج کیا جا رہا ہے۔ 2 حلقوں پر جو ہے اس وقت سٹے آ گیا ہے عدالتوں کی جانب سے۔ اون چودھری صاحب NA128 سے فارم 47 کے مطابق جیتے تھے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس پر سٹے دے دیا، اور 12 تاریخ تک نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے الیکشن کمیشن کو روکا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ اور دوسرا گجرات سے چودھری سالک صاحب جیتے تھے کاف لیگ کی جانب سے،
تو الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی گئی تھی جس پر اس کا بھی جو وننگ کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ جو ہے اب روک دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اہم اپڈیٹ یہ تھی کہ کل ابتدائی ملاقات ہوئی تھی آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی نگران وزیر اعلیٰ کے گھر پہ۔ اب دیکھیں الیکشن کا عمل ابھی جاری ہے، نتائج آنا باقی ہیں، اور نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جو فیوچر میں گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں ان کی ملاقاتیں کروا رہے ہیں اور ان کے میزبان بنے ہوئے تھے۔ محسن نقوی صاحب کے گھر پر ملاقات ہوئی تو کافی شکوے شکایتیں اس میں ہوئیں دونوں جانب سے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے NA 127 کا ذکر کیا کہ یہاں سے ہمیں جان بوجھ کے جو ہے وہ ہروایا گیا اور یہاں پر ریاستی مشینری کو استعمال کیا گیا۔ نون لیگ کی جانب سے جو الیکشن کمپین کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف پر ذاتی حملے کیے اس کا ذکر کیا گیا کہ بہرحال ملاقاتیں جاری رکھنے پر اتفاق ہوا تھا، لیکن آج ملاقات ہونی تھی نواز شریف صاحب کی اور آصف علی زرداری کی، اور اطلاعات یہ تھی کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ رائے گنج جائیں گے جہاں پر ملاقات ہوگی، لیکن یہ آج ملاقات جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد اب اطلاعات یہ ہیں کہ MQM کے جو لوگ ہیں وہ کراچی سے چل پڑے ہیں گورنر صاحب کی سربراہی میں، تو کل MQM کا جو وفد ہے وہ کسی بھی وقت صبح یا دوپہر کے وقت لاہور پہنچے گا اور ان کی جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ آج کی کافی اہم جو خبریں تھیں، جو مین سارا ڈسکشن تھی۔ اور اس کے علاوہ جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت جو احتجاج ہے اس کا سلسلہ جاری ہے اور وہ مختلف جماعتوں کی جانب سے ہو رہا ہے، صرف تحریک انصاف احتجاج کے لیے میدان میں نہیں ہے اس وقت، تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، حق دو بلوچستان تحریک کے جو مولانا صاحب تھے مولانا وہ اس وقت گوادر میں احتجاج کر رہے ہیں، جماعت اسلامی تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کراچی میں احتجاج کر رہی ہے، تلا گنگ میں احتجاج ہو رہا ہے گجرات میں، اس کے علاوہ مانسیرا میں احتجاج ہو رہا ہے، پشاور میں احتجاج ہو رہا ہے۔ تو اوورآل جو صورتحال ہے وہ ہمیں کافی ہیٹ اپ ہوتی نظر آ رہی ہے، مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور تلا گنگ میں خصوصی طور پر ذکر کروں گا کہ وہاں آج مظاہرین پر جو ہے وہ شیلنگ بھی کی گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس وقت دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ اٹک میں میجر طاہر صادق کی جو فیملی ہے وہ دھرنا دیے بیٹھی ہے، سرگودا میں بھی دھرنوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور تحریک انصاف کی جانب سے اب کال دی گئی ہے اپنے امیدواروں کو کہ وہ جن ROs نے نتائج بدلے ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کروانے کے لیے جو ہے وہ درخواستیں دائر کریں۔ تو یہ جی آج کی اوورآل خبریں تھیں جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی ہیں۔